لندن میں 23 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں اور ان کی پریکٹس 41 سال قبل ان کے والد مرحوم نے شروع کی تھی اور لیکچر بھی دیتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں اور بریڈ فورڈ کے نامی گرامی شخصیات میں ان کا نام شامل ہے اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مظہر رانا صاحب آپ کو جی شکریہ بہت بہت، خوش آمدید، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ناظرین۔ جی اچھا، تو آج ہم میرا خیال ہے ان سے وہ جو تم کہہ رہی تھی تمہارا بلڈ پریشر، کافی لوگ مجھے فون کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا خود کا بلڈ پریشر بڑا اوپر نیچے جاتا ہے، ہاں لو ہے، لیکن میرا کولیسٹرول بڑا ہائی ہے۔ تو میں نے مطلب کہ ڈاکٹر سے کہا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہ گولیاں دینی چاہیے کیونکہ کولیسٹرول، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ تمہارا بلڈ پریشر بہت لو ہے اور جو بیڈ فیٹ ہے وہ زیادہ ہے لیکن گڈ فیٹ بھی کافی ہے، تو اس لیے میں نہیں دے رہا اس وقت، جب تک کہ تمہارا بلڈ پریشر نہ ہائی ہو جائے پھر خطرے کی بات ہے۔ خیر یہ تو میرا اپنا پرسنل پرابلم ہے، لیکن یہ بتانا چاہوں گی مظہر صاحب کہ مجھے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کب آئیں گے مظہر صاحب، ہم نے ان سے بہت کوشچن کرنے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے اسی پر کوشش کریں کہ آپ فون کریں، اور اگر کوئی اور پرابلم ہے تو اپنا نام اور نمبر چھوڑ دیجیے کریں پروڈیوسر کے ساتھ، تو آپ کے دوسرے کوشچن وہ ضرور دیں گے ان کے جواب۔ تو جناب آج کا موضوع کیا ہے یہ بتائیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں بلڈ پریشر جو ہے، فشار الدم، اس کی جو پیشنٹس ہیں ان کی روز بروز جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، اور لاسٹ جو کاؤنٹ تھا اس میں 5.7 ملین برطانیہ کی جو آبادی تھی انہیں بلڈ پریشر کی پرابلم ہے۔ اب انفارچونیٹلی اس میں کافی ایسے لوگ ہیں جنہیں بلڈ پریشر ہے لیکن انہیں معلوم بھی نہیں کہ انہیں بلڈ پریشر ہو چکا ہے، یہ تکلیف ہو چکی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم بلڈ پریشر کے بارے میں ناظرین کو بتائیں گے، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہمیں کون سی غذائیں کھانی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو علاج اس میں ہوتا ہے، جو ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں مریضوں کے لیے وہ کیا ہیں۔ تو یہ کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بلڈ پریشر ہے، اور جو پہلا حصہ ہے پروگرام کا اس میں ہم بلڈ پریشر کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ آپ اب مزید روشنی بھی ڈالیں گے، ظاہر ہے آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر کے بارے میں بھی اب بتائیں گے کہ ہے کیا اور کب ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے، عمر کے کس حصے میں ہو سکتا ہے۔ آئی تھنک ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے، چونکہ اکثر لوگ جو ہیں یہ لفظ تو سنا ہوتا ہے لیکن ایکچولی انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ فزیولوجیکلی بلڈ پریشر کیا ہے۔ تو آئی تھنک وہ ڈیفائن کرنا جو آئی تھنک ویری ویری امپورٹنٹ، کہ جب آپ کا جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے تو ایک فورس کریٹ ہوتی ہے جس فورس کی وجہ سے جو بلڈ ہے وہ پش ہوتا ہے۔ اب جو دل ہے بیسکلی اس کے دو حصے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو آپ کا جو رائٹ سائڈ ہے لیفٹ سائڈ ہے، تو دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو آکسیجن جو ہے لنگ سے حاصل کرنا، اور پھر وہ جو آکسیجن رچ بلڈ ہوتا ہے اسے باقی باڈی میں جو ہے پہنچانا۔ تو وہ دل جو ہے جب دھڑکتا ہے تو وہ جو پریشر ہوتا ہے، جو پریشر کریٹ ہوتا ہے، اسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اب اگر بلڈ پریشر فار ایگزامپل اس کی جب آپ چیک کرواتے ہیں تو اس کی دو ریڈنگز ہوتی ہیں، ایک ریڈنگ اوپر ہوتی ہے، ایک نیچے ہوتی ہے۔ جو اوپر کی ریڈنگ ہوتی ہے اسے سسٹولک بلڈ پریشر کہا جاتا ہے، جو نیچے کی ریڈنگ ہوتی ہے اسے ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ فرق میں یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر کی ریڈنگ ہوتی ہے، فرض کریں کہ 120/70، تو وہ جو میکسیمم پریشر ہے وہ 120 لکھا جائے گا، جو منیمم پریشر تھا وہ 70 لکھا جائے گا۔ یہ ہے، ہاں جی، کیونکہ نمبروں کا ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا مطلب ہاں ہے۔ نہیں، وہ ڈائسٹولک اور سسٹولک ہوتا ہے۔ تو یہ کہ سسٹولک بلڈ پریشر جو ہے سو عام آئیڈیل جو بلڈ پریشر ہے، اگر آپ خود بھی گھر پہ چیک کریں، اب تو 10-15 پاؤنڈ میں مشین مل جاتی جو کہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیڈیل 120/70 ہے، آئیڈیلی جو ہے دیٹ شوڈ بی نارمل، مطلب 127 جب وہ پش کرتا ہے بلڈ، 120/70 یہ آئیڈیل ہے۔ اب اور ڈائبٹک لوگوں کے لیے 140/90، 140، لیکن 140/90 اگر فرض کریں ڈائبٹیز اگر نہیں ہے تو 140/90 would be dangerous. Certainly needs attention. تو 70 کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ That's the lowest pressure. جو میکسیمم پریشر ہے جب پش ہوا ہے بلڈ that's 120، اور جو منیمم پریشر تھا، جو آپ کی آرٹریز ہوتی ہیں، جو خونی رگیں ہوتی ہیں، ان کے جو پریشر ان پہ تھا وہ نیچے کا جو لوئسٹ پریشر ہے وہ 70 فار ایگزامپل ہے۔ تو جو اوپر کا نمبر ہے جو وہ میکسیمم پریشر ہے، جو نیچے کا جو نمبر ہے وہ لوئسٹ پریشر ہے۔ اب عمر کے حساب سے فار ایگزامپل اگر ایک آدمی ہے فرض کریں 30 ایئرز اولڈ، اس کا بلڈ پریشر 120/70 ہے، یہ نارمل ہے۔
اسی طرح فرض کریں کہ ایک بزرگ ہیں 70 سال کی ان کی عمر ہے اور ان کا بلڈ پریشر 160/90 ہے تو ان کی عمر کے لحاظ سے وہ صحیح ہے. اچھا ہاں لیکن اگر وہی 30-year-old میں اگر 160/90 ہوگا تو دیٹ بی ویری ویری ہائی. سو یہ کہ عمر کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے. جس طرح آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے obviously عمر کے ساتھ جو انکریز ہوتا ہے. یہ مجھے اس کا ذرا بڑا وہ کنفیوزنگ یہ لگ رہا ہے کہ عمر کے ساتھ بلکہ سلو ہو جانا چاہیے بلڈ کو. فلو نہیں فلو تو ہمیشہ سیم رہتا ہے. جب تک آپ کا دل دھڑک رہا ہے وہ تو فلو تو ہوتا رہے گا نا. فلو نہیں ہوگا تو انسان فوت ہو جائے گا نا. لیکن جو پریشر ہے چونکہ آپ کی جو آرٹریز ہیں وہ نیرو ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس طرح عمر بڑھتی ہے. نیچرلی یہ چیز ہوتا ہے. ان میں وہ لچک نہیں رہتی. they're not that supple anymore. ہارڈنگ ہو جاتی ہے. تو بٹ that doesn't mean کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے. تو وہ جو ورک آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے. تو جیسے ہم نے مثال دی کہ ایک 30-year-old اگر آدمی ہے تو اسے اگر 160/90 ہے I'd be worried if that was a 30-year-old. But then if I get a 70-year-old جن کا 160/90 ہے تو کسی حد تک it's okay. تو اب اگر جیسے کوئی اچھی عمر کا ہے لیکن اس کا جیسے بلڈ پریشر بڑا ینگ کیا وہ بھی ڈینجرس چیز ہے؟ جی دیکھیں یہ اگین ایج ڈکٹیٹ کرتی ہے. اب ایک 50-year-old عورت ہے جس کا بلڈ پریشر 19 سال کی لڑکی کا پریشر ہے تو is it a good thing or a bad؟ جتنا نہیں دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو آئیڈیل ہے فگر وہ 120/70 ہے. اگر آپ اسے ذہن میں رکھیں تو اس کے جتنے آپ نزدیک رہیں گے doesn't matter what age you are. جتنا نزدیک رہیں گے وہ بہتر ہے. پر ہم آپ کو جو میکسیمم اینڈ منیمم بتا رہے ہیں نا کہ اگر آپ کی عمر سے فار ایگزامپل 65 یا 70 ہے اور آپ کا بلڈ پریشر اگر یہ لیول ہے that doesn't mean کہ it's something dangerous. یہ ویسے بھی عمر کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن جتنا آپ اسے کم رکھیں سو فرض کہیں آپ کی عمر اگر 70 ہے اور آپ کا بلڈ پریشر 130/80 ہے that's fine. سو یہ کہ ہم نے آپ کو میکسیمم منیمم بتا دیا. اب اچھا تو یہ مطلب کہ آپ نے سمجھایا کہ نمبرز جو ہیں ان کا مطلب کیا ہے کہ جو اوپر کا اور نیچے کا یہ نمبر تو آپ نے بتا دیا. اور اب سر ایک چیز میں سے اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی یعنی ونس اے ایئر میں بھی آپ بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں. لیکن اس میں اگین ایک بہت گولڈن رول ہے کہ اگر آپ کی عمر 40 سے ابو ہے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ آپ کو بلڈ پریشر ضرور چیک کروانا چاہیے. کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ برطانیہ بھر میں جو ہے 5-6-7 ملین لوگوں کو بلڈ پریشر ہے. لیکن a lot of those percentage جو لوگ ہیں انہیں نہیں معلوم چونکہ انہیں کبھی چیک. one of the biggest problems جو بلڈ پریشر کی وہ یہی ہے پیرالسس ہے فالج ہے لکوا ہے. but it is لیکن یہ کہ لوگوں کو یہ جو پروگرامز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ they can have awareness اور یہ کہ اگر وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو ان کے کیا فوائد ہیں. لیکن میڈیسن کے ساتھ ساتھ انہیں کیا کرنا چاہیے چونکہ ہمارے پاس بے تحاشا لوگ آتے ہیں لاتعداد لوگ آتے ہیں جو کہ میڈیسن تو کھا رہے ہیں لیکن بیکاز وہ باقی جو چینجز کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے. میڈیسن سے لمیٹڈ اثر ہوتا ہے. اپنی ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں اپنی لائف سٹائل نہیں بدلتے ہیں. ڈال رہے ہیں اوپر سے اور ایکسٹرا بھی ڈالتے ہیں اور اوپر سے پھر سالٹ بھی ڈال رہے ہیں. اچھا میں پوچھنا تھا کہ بلڈ پریشر بڑھنے کی یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں. اس میں دیکھیں مین چیز یہی ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ بلڈ پریشر ہے تو جب تک آپ اپنی ڈائٹ چینج نہ کریں تو لمیٹڈ افیکٹ ہوگا. اگر آپ اسی طرح اگر آپ بلڈ پریشر سے بچنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اپنی ڈائٹ جو ہے اسے صحیح رکھیں ماڈریشن میں رکھیں تو آپ کافی حد تک جو ہے اسے اوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. یعنی کہ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی خدا نخواستہ بلڈ پریشر پرابلمس ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایکسرسائز یا تھوڑی بہت ایج نہیں کر سکتے. لیکن دیر از آلویز اے ٹائم کہ جب آپ کو کرنی چاہیے ایک معمول اپنانا چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے تو خدا نخواستہ جب پرابلمس ہو جاتی ہیں تو پھر تو اوبیسلی آپ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہمیں سانس پھول جاتی اس لیے ہم نہیں کر رہے تو بیٹھ جاتے ہیں بالکل ہی نہیں کرتے. لیکن اس میں بھی جیسے ہم بلڈ پریشر کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ایکسرسائز اسینشیل ہوتی ہے. اٹ از امپورٹنٹ. اچھا کون سی چیزیں ہیں جس سے وہ مطلب کہ آپ اگر دوائی لے رہے ہیں تو وہ خوراک میں کون سی؟ جی دیکھیں اس میں دا مین تھنگ از کہ آپ غذا جو ہے وہ سادی رکھیں. خاص کر ریڈ میٹ جو ہے وہ استعمال نہ کریں. شراب نوشی نہ کریں. سگریٹ نوشی نہ کریں. ٹھیک ہے. کھانے کے بعد واک ضرور کریں. خاص کر سوئمنگ از اے ویری گڈ ایکسرسائز. ایون گارڈننگ از اے ویری گڈ ایکسرسائز. اگر آپ زیادہ اسٹرینیوس ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو گارڈننگ تو کر سکتے ہیں. اس سے بھی کافی کیلوری برن اپ ہو جاتی ہے. بٹ ہاں جی لیکن کبھی کبھی فزیکل ایکسرسائز لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مینٹلی دے آر ویری اسٹریسڈ. کیا اس سے بھی بلڈ پریشر کیونکہ اگر آپ مینٹلی ریلیکس نہیں ہیں نو میٹر واٹ یو ڈو اگر آپ کے مائنڈ ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یو گاٹ وریز از دیٹ اے کاز آف ہائی بلڈ پریشر؟